السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اور دیگر انبیاء کا مطلق طور پر ان کا خصوصی طور پر یہاں ان آیات میں، گزشتہ آیات میں بھی، یہاں بھی اللہ نے نام لے کر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ نے ان کی باتوں میں بھی نہیں آنا جو آپ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور گھبرانا اور پریشان بھی نہیں ہونا۔ آپ نے استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کا پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے جو آپ کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا اللہ رب العزت نے کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اسی طرح یہ لوہے کا جو ڈھلائی کا کام ان کا پیشہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے روزوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ کو نماز کے روزے پسندیدہ، اور پھر ان کو اللہ رب العزت نے قوت بھی عطا فرمائی تھی کہ جالوت کو اس نے انہوں نے قتل کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ایک قلبی قوت، تحمل، بردباری اور برداشت والی بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ گھبراتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ لوگ اتنی مرضی باتیں کر لیں اور لوگ آگے سے واویلا کریں، گالی گلوچ کریں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی کی بات کا غصہ نہیں کیا اور اللہ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو پھیلایا ہے۔ یہاں مزید اسی حوالہ سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا ایک ریاست کی بادشاہت عطا فرمائی، اور ان کو حکمرانی عطا فرمائی، اور پھر فیصلہ کن اللہ رب العزت نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ فیصلہ کرنا بھی جانتے تھے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کے پاس مال ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست بھی عطا فرمائی تھی، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے، اور لوگ اپنا فیصلوں کو مانتے بھی تھے، اور وہ فیصلے صاف، شفاف اور دو ٹوک ہوتے تھے۔ کوئی سکم اور کوئی کمزوری ان فیصلوں میں نہیں ہوتی تھی کہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ساری خوبیوں سے اور اصلاحات سے نوازا تھا۔ ان کے پاس ایک جھگڑا آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اس جھگڑے کا بھی اس آیت میں بھی تذکرہ آ رہا ہے، اگلی آیات میں بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ دو بھائی وہ آپس میں لڑ پڑے، بنیاد حسد کی۔ تو پھر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ فیصلہ لے کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گھر کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اندر داخل ہوئے۔ تصور المحراب کے لفظ ہیں، وہ مخصوص ان کی جگہ
جہاں وہ گزر بسر اور وہ عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے، وہاں آ کر اپنا فیصلہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کروانا چاہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ جو دیوار پھیلا کر، انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، اور پھر یکدم اس طرح کوئی آ جائے، چاہے وہ کوئی کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک دفعہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے میرے گھر کی میری چار دیواری کو پھیلا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم کوئی آپ کے خلاف کوئی چال چلنے والے نہیں ہیں۔ اس واقعے کا مزید تذکرہ آگے آئے گا۔ بشددنا، اور ہم نے مضبوط کر دی تھی ملک اس کی بادشاہی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، فرمایا کہ وہ ہم نے مضبوط کر دی تھی، اور وہ بادشاہی، وہ حکمرانی کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کر جیسے مرضی چلائے اور جو مرضی کہے، اپنی مرضی سے کوئی وقت کے حاکم سے قانون جو ہے وہ پاس کروا لے یا زبردستی کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت بھی دی تھی، حکمران تھے تو پوری طرح حکمران تھے، اختیار تھا ان کے پاس، اور فیصلہ کی قوت تھی اور طاقت تھی۔ اللہ رب العزت نے جسمانی بھی طاقت عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے اسے دی تھی حکمت، اور ہم نے داؤد نبی کو حکمت بھی عطا فرمائی تھی، دانائی، بصیرت عطا فرمائی تھی، عقل اور فہم عطا فرمایا تھا۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کتاب کی صلاحیت کہ فیصلہ کن بات جو ہے وہ سامنے رکھتے تھے، جو بات ماننے کے لیے ماننے والی کو اللہ بتا کوئی جواب نہ دے سکے اور کوئی معاملہ نہ کر سکے، ایسا فیصلہ کن اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا آئی آپ کے پاس نابا خبر الخصمی جگڑنے والوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ سارے اس واقعے کو بیان کرنے کی، کر کے کہ کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی؟ اس تصور المحراب، اس تصور جب وہ دیوار بنا کر، اس تصور المحراب جب وہ دیوار بنا کر باندھ کر آگے، المحراب اس کمرے میں، اس گھر میں، اس حجرے میں آگے، اس داخل جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، ان کے پاس پہنچے، وفاسیتوں کو گھبرا گئے، منہم ان سے، قالوا انہوں نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام سے انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈریں، خصمان، ہم دونوں جھگڑنے والے ہیں، بغاض زیادتی کی ہے، بعضنا علی بعض، ہمارے بعض نے بعض پر، ہم یہ دو جھگڑنے والے جو لوگ ہیں، بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، اپنا وہ مقدمہ سنا رہے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَنَا، آپ فیصلہ فرمائیں ہمارے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، سچا اور سچا جو فیصلہ نا حق والا، وہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ انصاف کریں گے اور فیصلے میں کوئی ستم نہیں ہوگا، جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ وَلَا تُشْطِطْ، اور نہ بے انصافی کیجیے، اور آپ نا انصافی نہ کیجیے، وَاهْدِنَا، اور ہماری رہنمائی کیجیے، اِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، سیدھی راہ کی طرف۔ آئندہ باقی بات ہوگی، اللہ